اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. اٹ از کلاس 8 سبجیکٹ انگلش. My topic that today I am going to teach you, it is a poem Wrinkles. In fact, this poem is a Dogri poem, Juriya. It is a Dogri poem, Juriya, by Arvind Krishna, and this poem has been translated by Shivnath. تو پیارے بچوں اس پوائم کو شیوناتھ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے اس ڈوگری پوائم کو. جوریاں جو ہے، جوریاں مینز رنکلز. تو اس پوائم میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر یہاں ہمیں کس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی ہے. اپنی ماں اپنے بچوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتی ہے. جو کچھ ایک ماں کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر قربان کرتی ہے. جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے اوپر قربان کرتی ہے. چلیے ہم پویم کو شروع کرتے ہیں. شاعر یہاں کیا کہتا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. شاعر اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے. مائی مدر میکنگ بولڈ ٹوڈے I begin to count wrinkles on your face. My mother, میری ماں. شاعر یہاں اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میری ماں. میکنگ بولڈ ٹوڈے، آج میں ہمت کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں. I begin to count wrinkles on your face، کہ میں آپ کے چہرے پر، فیس مینز چہرہ، کہ میں آپ کے فیس پر، رنکلز مینز جھریاں، کہ میں آپ کے چہرے پر جھریاں گننا. کاؤنٹ مینز گننا، بگن مینز شروع کرنا، کہ میں آپ کے چہرے پر جھریاں گننا شروع کروں. یہاں شاعر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری ماں، آج میں ہمت کر رہا ہوں کہ میں شروع کروں، گننا شروع کروں. کیا؟ رنکلز، جھریاں، آن یور فیس، آپ کے چہرے پر. ون رنکل آف دا ٹائم. یہاں شاعر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میری ماں، ایک جھری اس وقت آپ کے چہرے پر پڑی وین یور فادر اپروٹیڈ یو، جب آپ کے والد صاحب نے آپ کو اپروٹ کیا ہے، نکالا ہے. کہاں سے؟ فرام دا بیک یارڈ آف ہز ہاؤس، اپنے گھر کے آنگن سے، اپنے گھر سے نکالا ہے. تو پلانٹ یو، اور کیا کیا آپ کو لگایا ہے. ان دا کوٹ یارڈ آف ادرس، دوسرے کے آنگن میں. یہاں شاعر ہمیں اس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میری ماں، ایک جھری آپ کے چہرے پر اس وقت پڑی جب آپ کے والد صاحب نے آپ کو اپروٹ کیا ہے. مطلب جب آپ کے والد صاحب نے آپ کی شادی کی ہے، آپ کو نکالا ہے. کہاں سے؟ اپنے گھر سے. فرام دا بیک یارڈ آف ہز ہاؤس، اپنے گھر سے. ٹو پلانٹ یو، اور آپ کو لگایا ہے. کہاں؟ ان دا کوٹ یارڈ آف ادرس، دوسرے کے آنگن میں، دوسرے کے گھر میں، دوسرے کے صحن میں، دوسرے کے گھر میں لگایا ہے. ون رنکل، ایک اور جھری آپ کے چہرے پر، آف دیٹ ٹائم، اس وقت پڑی وین آئی نورشڈ مائی سیلف آن یور بلڈ اینڈ گریو، جب میں پل رہا تھا، جب میں نے اپنے آپ کو پالا آپ کے خون میں، آپ کے خون سے میں نے اپنے آپ کو پالا. اینڈ گریو ان یور وامب، آپ کے کوکھ میں، آپ کے پیٹ میں بڑا ہو گیا. یہاں شاعر ہمیں اس طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ایک اور جھری آپ کے چہرے پر اس وقت پڑی جب میں آپ کے پیٹ کے اندر پل رہا تھا، آپ کے خون پر، اور بڑھ رہا تھا. یعنی یہاں شاعر کہتا ہے کہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایک اور جھری آپ کے چہرے پر اس وقت پڑی جب آپ پریگننٹ تھی. تو جب آپ پریگننسی کا سامنا کر رہی تھی تو اس وقت میں آپ کے پیٹ کے اندر پل رہا تھا، بڑھ رہا تھا. Another wrinkles, when I sucked from your breast the comeliness of your face. شاعر یہاں اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دوسری جھریاں آپ کے چہرے پر اس وقت پڑی جب وین آئی سکڈ، جب میں دودھ پی رہا تھا. فرام یور بریسٹ، آپ کے سینے سے. دا کاملینس، کاملینس مینز اٹریکٹیونیس، خوبصورتی.
جو آپ کے چہرے کی خوبصورتی تھی، آپ کے چہرے کی جو خوبصورتی تھی وہ دودھ پینے کی وجہ سے، میرے دودھ پینے کی وجہ سے کم ہوتی گئی۔ شاعر اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایک اور جری جو آپ کے چہرے پر پڑی، وہ اس وقت پڑی جب میں آپ کے سینے سے دودھ پی رہا تھا، اور آپ کے چہرے کی یہ خوبصورتی جو تھی وہ کم ہوتی گئی۔ Still another wrinkle when a girl took me away from you. اسی طرح ایک اور جری آپ کے چہرے پر اس وقت پڑی when a girl جب ایک لڑکی نے took me away مجھے دور لیا ہے from you آپ سے، یعنی اس وقت آپ کے چہرے پر ایک اور جری پڑی جب آپ نے میری شادی کی کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ مدر مائی مدر، ماں میری ماں، ٹیکنگ کوریج ان مائی ہینڈس ٹوڈے، آج میں ہمت کر رہا ہوں، آئی ایم سیکنگ انڈر دا سکن آف یور رنکلز اے گرل، آئی ایم سیکنگ آج میں ڈھونڈ رہا ہوں، اے گرل ایک لڑکی کو تلاش کر رہا ہوں، انڈر دا سکن آف یور رنکلز آپ کے جریوں کے جلد کے اندر ایک ایسی لڑکی کو تلاش کر رہا ہوں، ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ ہم اس سٹینزا میں پڑھیں گے۔ who was suppressed جس کو دبایا گیا تھا، who celebrated راڈی فیسٹیول جو راڈی فیسٹیول منا رہی تھی، with fondness خوشی کے ساتھ، who went to تاوی جو دریائی توی پہ جاتی تھی، to immerse راڈی سیڈلنگس کو وہاں بہاتی تھی، and bath during the نوراتراز اور نوراترا کے دوران نہاتی تھی، who played hopscotch جو ہاپسکاچ کھیلا کرتی تھی، and the game of pebbles اور گیم آف پیبلز کھیلا کرتی تھی۔ اسی لڑکی کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، اسی لڑکی کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ تاوی اٹ از اے ریور آف جموں، راڈی سیڈلنگز جو ہے یہ بیج اس فیسٹیول کے دوران، راڈی فیسٹیول کے دوران کیا کرتے ہیں، یہ ہندو کیا کرتے ہیں، اس بیج کو امرس کرتے ہیں، بہاتے ہیں۔ تو یہاں شاعر کہتے ہیں، اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں ایسی لڑکی کو تلاش کر رہا ہوں، اس لڑکی کو تلاش کر رہا ہوں جس کو دبایا گیا، جو راڈی فیسٹیول مناتی تھی خوشی کے ساتھ، فونڈنس مینز خوشی کے ساتھ۔ راڈی فیسٹیول جو ہے اٹ از اے فیسٹیول سیلیبریٹڈ بائی ہندوز ایوری ایئر ایز اے فیسٹیول آف لائٹ۔ who went to تاوی جو دریائی تاوی پہ جاتی تھی، to immerse راڈی سیڈلنگس وہاں بیج نہاتی تھی، immerse مینز بہانا، وہاں بیج بہاتی تھی، اینڈ باتھ ڈیورنگ دا نوراتراز اور نوراترا کے دوران نہایا کرتی تھی۔ نوراترا اٹ از آلسو اے فیسٹیول آف ہندوز، اٹ از آلسو بینگ سیلیبریٹڈ بائی ہندوز۔ یہاں اس فیسٹیول میں ہندو کیا کرتے ہیں، وہ شری کرشن کا جنم دن منا رہے ہیں، دے آر سیلیبریٹنگ دا برتھ آف لارڈ کرشنا۔ who played hopscotch جو اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے شاعر کہ میں ایسی لڑکی کو تلاش کر رہا ہوں جو ہاپسکاچ کھیلا کرتی تھی۔ ہاپسکاچ جو ہے وہ بھی ایک کھیل ہے، اٹ از اے گیم پلیڈ بائی وچ از بینگ پلیڈ بائی چلڈرن۔ تو یہاں کیا کرتے ہیں یہ بچے، ان دس گیم پلیئر تھروز اے اسمال اسٹون ٹو لینڈ ان ون آف اے پیٹرن آف اسکیئرز مارکڈ آن گراؤنڈ اینڈ دین جمپس اوور اٹ ٹو پک اٹ اپ۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاپ اسکاچ جو ہے وہ کس طرح بچے کھیلتے ہیں۔ یہاں پہ میں بناؤں گا تھوڑا سا اس طرح ایک اسکوائر بناؤں گا، میں 2 اسکوائر بناؤں گا، اس میں لکھوں گا 1 2، یہاں پہ لکھوں گا میں 3۔ تو اس طرح میں یہاں تھوڑا ایکسٹینڈ کرتا ہوں اس کو، یہاں پہ لکھوں گا میں 4 اینڈ 5، یہاں پہ لکھوں گا میں ایک اور، یہاں پہ لکھوں گا میں 6 7، تو لاسٹ پہ میں کیا لکھوں گا 8۔ یہاں پلیئر کیا کرتا ہے، وہ ایک اسکوائر میں پتھر پھینکتا ہے، پھر اس کے اوپر جمپ کرتا ہے، جمپ کرنے کے بعد اس سٹون کو وہ پک اپ کرتا ہے۔ یہ ہاپ اسکاچ ہے۔ ایک ہاپس مینز ٹو جمپ اینڈ اسکاچ مینز ٹو کٹ۔ تو یہاں پہ جمپ کرنے کے بعد وہ اس سٹون کو، جس اسکوائر میں وہ سٹون کو کسی پتھر کو پھینکتا ہے، اس کو وہ پک اپ کرتا ہے۔ چلیے، یہ ہاپ اسکاچ کے بارے میں نے آپ کو بولا۔
گیم آف پیبلز جو ہے گیم آف پیبلز جو ہے یہاں پہ گیم آف پیبلز جو ہے اٹ از اے گیم پلیڈ بائی 2 پلیئرس. یہ کنکنیو سے کھیلا جاتا ہے, 2 کھلاڑی سے کھیلتے ہیں. یہ گیم آف پیبلز جو ہے یہ آؤٹ آف اسٹون بیلنس ہے, آؤٹ آف اسٹون بیلنس ہے. تھوڑا سا میں یہاں پہ دکھاؤں گا. آپ دیکھیے یہاں پہ میں نے ایک اسٹون کو بنایا ہے, اس کے اوپر میں ایک اور اسٹون بناؤں گا, پھر ایک اور, پھر ایک اور, پھر ایک اور بناؤں گا, پھر ایک اور بناؤں گا. یہ بچے کھیلتے ہیں, اس طرح کی کھیل بھی کھیلتے ہیں. اس کو یہاں وہ اسٹون جو ہے, پتھر جو ہیں وہ اس کو بیلنس کرتے ہیں. تو یہ گیم آف پیبلز کیا ہے, یہ آؤٹ آف اسٹون بیلنس ہے. تو شاعر کہتا ہے, اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کو تلاش کر رہا ہوں جو ہاپ اسکاچ کھیلا کرتی تھی اور گیم آف پیبلز بھی کھیلا کرتی تھی. یہاں شاعر کیا کہتا ہے اب آگے, آئی ول برنگ فار یو, اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آئی ول برنگ فار یو ایوری تھنگ, میں آپ کے لیے سب کچھ لاؤں گا. ایوری تھنگ. کلرز فار راڈی, راڈی کے لیے میں رنگ بھی لاؤں گا. ٹنسل فار یور, دوپٹہ, آپ کے دوپٹہ کے لیے میں ٹنسل لاؤں گا. ٹنسل ایک قسم کا دھاگا ہوتا ہے جو خوبصورت ہوتا ہے, جو دوپٹے میں سجاوٹ, جب دوپٹے کے اوپر لگایا جاتا ہے یہ ٹنسل, تو دوپٹے کی سجاوٹ جو ہے, خوبصورتی جو ہے, رونق جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کلرفل پیبلز, اپنی ماں سے کہتا ہے کلرفل پیبلز, میں آپ کے لیے کلرفل پیبلز بھی لاؤں گا, رنگ برنگ پتھر لاؤں گا. فرام اکراس دا تاوی, دریائی توی کے اس پار سے لاؤں گا. بیکم دیٹ گرل, آف مدر, ماں آف وہ لڑکی بن جا, جسٹ فار اے ڈے, ایک دن کے لیے. تو یہاں شاعر ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانی دیتی ہے, اور یہاں ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میری ماں, آپ کے چہرے پر پہلی جھری اس وقت پڑی جب آپ کے والد صاحب نے آپ کی شادی کی, آپ کو اپنے گھر سے نکالا اور دوسرے گھر میں لگایا. اور دوسری جھری اس وقت آپ کے چہرے پر پڑی جب آپ پریگننٹ تھی, اور میں آپ کے پیٹ کے اندر, آپ کے کوکھ کے اندر پل رہا تھا اور بڑھ رہا تھا آپ کے خون کی مدد سے, آپ کے خون پر میں بڑھ رہا تھا اور پل رہا تھا. اور تیسری جھری اس وقت آپ کے چہرے پر پڑی جب میں آپ کے سینے سے دودھ پی رہا تھا, تو اس دودھ پینے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر جو خوبصورتی تھی وہ خوبصورتی کم ہوتی گئی. اور ایک اور جھری اس وقت آپ کے چہرے پر پڑی جب آپ نے میری شادی کی, جب دوسری لڑکی نے مجھے آپ سے دور کیا, تو اس وقت ایک اور جھری آپ کے چہرے پر پڑی. اٹ واز آل اباؤٹ رنکلز. میرے پیارے بچوں, آپ نے اس نظم کو ٹھیک طرح سے سمجھا ہوگا, تو میں امید ہوں, آئی ایم شیور کہ آپ نے ٹھیک طرح سے اس نظم کو سمجھا ہوگا. تو یہاں پہ اب میں اپنے اس موضوع کو, اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تھینک یو, خدا حافظ, شکریہ.